السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو 2 دن میں اس میں ولاگ نہیں ڈال سکی، کچھ مصروفیت تھی، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ سر میں درد BP کا ایشو چل رہا تھا، تو بس ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی تھی، بس وائس اوور کرنے کا دل نہیں تھا۔ تو بس آج جمعہ کا دن ہے تو آج میں وائس اوور کر رہی ہوں۔ تو آج صبح میں نے اپنا جو ہے کچن کا کام تھا وہ کرنا تھا، اور ایک آرڈر تھا وہ بنا کے دینا تھا۔ بس اس کی بھی آج گیس کی وجہ سے نا مجھے کافی پریشان ہوئی بھی، جو چاولوں کو دم لگنا چاہیے تھا جس طرح وہ نہیں لگا، کیونکہ اینڈ ٹائم پہ ہی ہماری گیس چلی گئی اور سلنڈر پہ اس طرح اسٹیم نہیں بنتی، تو بس یہ پرابلم چلی۔ تو مجھے بڑی زیادہ وہ بھی ہوئی، ظاہری بات ہے میں کسی کلائنٹ کو اگر کچھ کھانا بنا کے دیتی ہوں نا تو اس طرح کی پرابلم آ جائے تو میں بڑی وہ سوچنے پہ وہ ہوتی ہوں کہ اللہ بس میری عزت رہ جائے اور اچھا سا کھانا بن کے نا چلا جائے۔ تو بس یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میرا بریانی کا جو ہے نا وہ صحیح طرح دم نہیں لگا اور چاول اس طرح کھلے کھلے نہیں بنے، تو میں نے ان سے معذرت بھی کر لی اور مجبوری بتا دی کہ یہ مسئلہ تھا۔ تو ہو گیا آرڈر، میں نے دے دیا، اور ابھی میں بنا رہی تھی سیلڈ۔ ایک ڈاکٹر ہے، ان کی ڈائٹ سیلڈ ہے، وہ میں نے ان کو بنا کے دینی ہوتی ہے۔ اس میں ان کے نا مطابق میں نے سیلڈ کے مطابق چیزیں ڈالتی ہوں، جس میں بند گوبھی تھی اور ایک سیب تھا اور 2 کھیرے تھے اور ریڈ بینس تھے اور نمک کالی مرچ ہوتا ہے، تو وہ ان کو مجھے دینا تھے، اور ساتھ میں 2 بوائل ایگس تھے۔ تو وہ ان کی ڈائٹ کے پلان کے مطابق نا پھر ان کو میں بنا کے دیتی ہوں۔ تو بس آج کل یہی مصروفیت ہے، ہاسٹل کا کام، گھر کا کام۔ تو جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں ماشاءاللہ اتنا کام کر لوں گی، آگے بڑھا لوں گی، اور بس جس ٹائم میں نے یہ کام کرنا تھا اس ٹائم تو میں اپنے حالات کی وجہ سے میں سمجھ رہی تھی میں ناکام ہو گئی، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن میں جب اپنے بچوں کا اور اپنے بچوں کی جب پڑھائی دیکھی، خاص طور پہ چھوٹے والے بیٹے کی، تو بس ہمت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نہیں، کچھ کرنا ہے، اپنے حالات سے خود لڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کسی سے مانگ کے نہیں، اپنے ہاتھ سے جو کر سکتی ہوں وہ کروں گی انشاءاللہ۔ اور میں نے یہ کام سٹارٹ کیا کھانے پکانے کا، اور شروع میں مجھے کافی مشکلیں آئیں، یہ نہیں کہ یہ کام بہت آسان ہے، کبھی آپ اتنے کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتے، کبھی آپ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ میں کوئی سپر شیف نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کبھی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو وہ انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ تو لیکن اللہ کا شکر ہے کروڑ بار کہ کبھی ہوتی ہے، ہر دفعہ نہیں ہوتی، تو وہ میں معذرت پہلے ہی بول دیتی ہوں۔ تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو ویڈیو آتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کو پرفیکٹ طور پہ آپ کو بنانی پڑتی ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کچھ کھانے میں نہ کچھ ہو جائے، تو یہ چیزوں کو بڑا دیکھنا پڑتا ہے، پیکنگ کے حساب سے لے کے، کھانے سے لے کے پیکنگ تک آپ کو سب چیزیں بڑی دیکھنی پڑتی ہیں کہ کہیں آپ کی وجہ سے کسی کلائنٹ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور جب میں آرڈر پیک کر کے دیتی ہوں نا تب بھی میں باکس بہت دھیان سے بند کرتی ہوں تاکہ آرڈر جو ہے کھلے نہیں۔ یہ پرابلم تھی اس باکس میں، تو میں نے اس کو نا ڈبل بینڈ باندھ کے اس کو پیک کر دیا تاکہ چاول نہ گرے نہ، کیونکہ ظاہر آپ نے کھانا دینا ہوتا ہے تو آپ کی وجہ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو میری طرف سے تو یہ کوشش ہوتی ہے کبھی میرے سے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے تو میں معذرت کر لیتی ہوں، تو اکثر یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو ظاہری بات ہے ہر کام کو کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی آپ کو کبھی باتیں بھی سننی پڑ جاتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور ابھی اللہ کا شکر کروڑ بات کہ میرا کچن کے کام سے گھر کا نظام چل رہا ہے۔ آپ دعا کیجیے گا بس ہسبینڈ کے لیے بھی کہ بس ان کا یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی وہ ہاتھ ڈالتے ہیں نا ان کا کام نہیں ہوتا، تو بس اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے۔ بس ابھی تھوڑے بہت جو پیسے سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کے باہر جانے کے لیے، تو بس ابھی کافی بھی رقم جو ہے نا وہ ہم نے ابھی اکٹھی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو بس حالات کی طرف سے کبھی جب دیکھتے ہیں نا تو تھوڑے سے ہم ہسبینڈ وائف تھوڑے سے جو ہوتے ہیں نا ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک دوسرے سے حوصلہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اللہ کا شکر ہے گھر کا نظام جیسے تیسے کر کے ہم چلا رہے ہیں، بچوں کی پڑھائی بھی انشاءاللہ اس طرح ہو جائے گی جس طرح ہم نے سوچا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے بچے ہی ہیں، ہم نے زندگی میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ، سب فیملی والوں کے لیے۔ اور کبھی آپ کا ساتھ ایسا ہوتا ہے نا آپ کسی سے ہیلپ مانگ لیں اپنی ہی فیملی میں، تو آپ کو سب سے پہلے ایک لمبا چوڑا جو ہے لیکچر سننے کو ملتا ہے، وہ لیکچر ہے نا آپ کے لیے بڑا
ایک میں کہتی ہوں دکھ دینے والی چیز ہوتی ہے، وہ الفاظ، وہ باتیں، وہ آپ کے ذہن میں سارا دن گھومتی ہیں کہ اچھا ہم اس طرح تو نہیں تھے، ہم نے تو سب کے ساتھ بہت کیا ہے، اور ہم نے کبھی چیز کو وہ نہیں کیا کہ ہم کہہ رہے ہیں آپ کے حالات ایسے ہیں، آج ہمارے پہ ٹائم ہے تو ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو ہسبینڈ وائف پھر ہم یہی دل کرتے ہیں ایک دوسرے سے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، میں ان کو تسلی دیتی ہوں، میرے ہسبینڈ ذرا تھوڑے سے ہو جاتے ہیں، میں ان کو تسلی دیتی ہوں کوئی بات نہیں، چھوڑیں اللہ پہ، چھوڑیں، اللہ تعالیٰ بہت دے گا انشاءاللہ، ہمارے بچے پڑھ جائیں گے نا، ہمیں کسی چیز سے کسی سے امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ میں نے کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں برکت ڈالے تاکہ میں اپنے بچوں کی جو پڑھائی ہے، بس 3-4 سال ہیں، میں اپنے ہسبینڈ کے لیے یہ کہتی ہوں کہ چلیں گے چلے جائیں۔ تو مجھے سب کہتے تم کیسے رہ لو گی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، جیسے پہلے رہتی تھی، پہلے تو یہ تھے بچے چھوٹے تھے، اب تو میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے سب کے لیے میرے ہسبینڈ گئے تھے، اور آج میں بچوں کے لیے ہے کہ یہ پڑھ جائیں، تو کسی ایک بڑا بیٹا ماشاءاللہ اگر اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی نا، وہ باقی ماشاءاللہ سب بھائیوں کو اپنے پڑھا لے گا، اتنا ہی ہے مجھے اپنے بیٹے پہ نا کہ بس اس کی ہی پڑھائی کے لیے کہ یونیورسٹی کی فیسیں وغیرہ یہ سب کچھ مینیج کرنا ہے، آگے پھر چھوٹی بیٹی کو بھی کروانا ہے، پھر چھوٹے بیٹے کا بھی 1 سال بعد کالج سٹارٹ ہو جائے گا، بس اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ چلیں دبئی نہیں تو کسی اور کنٹری میں یہ چلے جائیں۔ تو بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور آپ میرے ساتھ اسی طرح ساتھ دیتے رہیں۔ تو میرے جو انسٹاگرام پہ جو ہے پروین کچن بلاگس، وہاں پہ بھی ضرور وزٹ، وہاں پہ بھی میری ریسیپی کافی شیئر میں کرتی ہوں، تو وہاں پہ آپ ضرور دیکھے کریں۔ تو کچن کے جو میرے کام کے لیے نا یہ کباب جو ہیں ختم ہوئے تھے، تو میں نے جلدی سے صبح بنا لیے تھے سلنڈر پہ ہی، تاکہ نا میں جب آرڈر بنانا سٹارٹ کروں تو یہ میرے کباب نا ریڈی ہوں، کیونکہ شامی کباب بھی میرے کافی جو ہیں نا سیل ہو جاتے ہیں۔ تو بس ساتھ ساتھ برتن بھی میں نے دھو لیے تھے، اور ساتھ ساتھ کبابوں کا آرڈر بھی دیکھے میں نے پیک کر لیا، انڈے بھی بوائل کر دیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔